یہ ایمان سے پیدل ہونے، ایمان سے نکل جانے کی دلیل ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہے تو اسے کہا جائے اسے معاف کر دیا جائے۔ ایک حدیث پاک بخاری کی پیش کرتا ہوں کہ حاکم وقت اس کا کام کیا ہے؟ جو جسٹس ہوتا ہے، جو عدالت کا قاضی ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پڑھیں احادیث کی کتابوں کو۔ ایک قاضی، ایک جسٹس، ایک فیصلہ کرنے والا، عدالت کا قاضی کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس نے کیا کیا ہوگا کہ اس نے جتنی شریعت نے سزا متعین کی ہے اس سے ایک کوڑا کم کیا ہوگا۔ بخاری کی حدیث پاک، مسلم کی حدیث پاک، اللہ رب العزت اسے بلا کر پوچھیں گے میں نے یہ سزا متعین کی تھی، اس جرم کرنے والے کی حد یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگیں اور تو نے اس کو 99 کوڑے لگائے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ قاضی، وہ جج، وہ جسٹس، وہ انصاف کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے سوچا تیری مخلوق ہے، اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کی سزا کم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، یہ میری مخلوق کے ساتھ مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ زیادہ پیار کرنے والا ہے، اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو۔ جو ایک کوڑا کم کرے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اس کے محبوب کا ارشاد ہے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور پھر دوسرا قاضی، دوسرا جسٹس وہ پیش کیا جائے گا، دوسرا جج پیش کیا جائے گا، تو نے فیصلہ کیا تھا، تو نے میرے اس بندے پر ایک کوڑا زیادہ لگایا تھا، جتنی سزا متعین تھی اس سے ایک کوڑا زیادہ لگایا تھا، بتا تو نے ایک کوڑا میری سزا کے اوپر کیوں دیا ہے؟ اسے تجھے کس نے حق دیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ معاشرے کے اندر انصاف ہو، معاشرے کے اندر لوگ ڈر کر رہے، اس لیے میں نے ایک کوڑا زیادہ لگایا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔ تو اللہ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ عبرت دینے والا ہے، تو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے معاشرے کے اندر امن ہو، تو نے میری سزا پر تجاوز کیا ہے، فرشتوں اٹھاؤ اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سزا متعین کی ہے، اگر اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ کوئی صدر ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی جج ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سزا پر تجاوز کرتا ہے یا اس کے اندر کمی کرتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ دوسروں کو بچاتے بچاتے خود جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہو، یہ کیسی انسانیت ہے، کیسی عقل ہے؟ عقل سے کام لو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے، جو صحابہ کے عمل سے فیصلہ ہے، وہی شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ گستاخی رسول کی سزا قتل ہے اور کوئی تاخیر نہیں اس کے اندر، باقی تمام حدود کے اندر تاخیر جائز ہے۔ ایک فیصلے کو مؤخر کرنا، کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن گستاخی رسول کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تاخیر بھی جائز نہیں ہے۔ جو ہی کسی کی گستاخی ثابت ہو جائے فوراً اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے رسول کا فیصلہ ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے اور ایمان والوں کا فیصلہ ہے۔ جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تعلق اسی کا ایمان کے ساتھ ہے جس کا تعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو ان پڑھ لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی ذاتے جو ہیں، چاہے وہ مولوی کی صورت میں ہوں یا سکالر کی صورت میں ہوں یا اینکر کی صورت میں ہوں، انہیں دین اسلام کی شریعت اور بنیادی علوم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ اس سے بے بہرا ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو شریعت کے عالم ہیں ان کے پاس بیٹھ کر صحیح معنوں میں دین کو سیکھیں۔ اکثر لوگ جو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، یہ اچھا ذریعہ ہے معلومات کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو بھی لوگ وہاں بیٹھتے ہیں وہ پلانٹڈ لوگ ہیں، حکومت کے خریدے ہوئے لوگ ہیں،
جو حق بات کرتا ہے، جو سچی بات کرتا ہے، اس کو وہاں ٹی وی پر رہنے نہیں دیا جاتا۔ وہی بات ہوتی ہے جو امریکہ کے حق میں ہوتی ہے، جو یورپ کے حق میں ہوتی ہے، جو عیسائیوں کے حق میں ہوتی ہے، جو حکومت کے حق میں بات کرتا ہے وہی رہ سکتا ہے، اور جو سچی بات کرتا ہے اسے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی زیادتی ہے، اور کہتے ہیں یہ فریڈم آف سپیچ ہے، اظہار آزادی ہے۔ یہ تو شیطانی عمل ہے، صرف شیطان کی ترجمانی کی جا رہی ہے، رحمان کی ترجمانی نہیں کی جا رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان علماء جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، تاکہ صحیح معنوں میں دین اور دین کی تعلیم ہمارے ذہن اور ہمارے قلوب کے اندر بیٹھ جائے۔ بینی لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔